السلام علیکم ناظرین۔ درہ خیبر دنیا بھر میں مشہور ہے۔ روئے زمین کی کسی پہاڑی شاہراہ نے تاریخ اقوام پر اتنا گہرا اثر نہیں چھوڑا جتنا کہ درہ خیبر نے۔ بظاہر یہ کوئی وادی گل پوش ہے نہ دلکش سیرگاہ، اس میں آبشار اور چشمے ہیں نہ خوش منظر باغات، مگر پھر بھی دنیا کے کونے کونے سے سیاح درہ خیبر دیکھنے آتے ہیں۔ وہ اس دشوار گزار اور پرپیچ پہاڑی راستے کی سیاسی اور جغرافیائی اہمیت کو جانتے ہیں۔ درہ خیبر نے تاریخ میں اتنے زیادہ حملے دیکھے اور برداشت کیے ہیں جو دنیا کے کسی اور علاقے نے ہرگز نہیں دیکھے، جہاں سورج اور ہوا میں ایسی تاثیر ہے جو ان مردان کوہستان کو الجھنے، بڑھنے اور مرنے مارنے پر اکساتی ہیں۔ وہ اپنی آزادی کے تحفظ کا راز جانتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ جو قوم اپنی ناموس کے لیے مرنا نہیں جانتی وہ مٹ جایا کرتی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو درہ خیبر کے بارے میں ہے، تو چلیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ درہ خیبر سلسلہ کوہ سلیمان میں پشاور سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر قلعہ جمرود سے شروع ہوتا ہے اور تورہم پاک افغان بارڈر 56 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ برصغیر جنوبی ایشیا کے وسیع میدانوں تک رسائی کے لیے، چاہے وہ نقل مکانی کی خاطر ہو یا حملے کی، اس درے نے ہمیشہ تاریخ کے نئے نئے ادوار قائم کیے ہیں۔ یہ درہ قوموں، تہذیبوں، فاتحوں اور نئے نئے مذاہب کی بقا اور فنا، عروج و زوال کی ایک مکمل تاریخ ہے۔ اس درے میں سے ایک ریلوے لائن گزرتی ہے اور لنڈی خانہ پر ختم ہوتی ہے، جو پشاور سے 52 کلومیٹر دور ہے۔ تورہم تک پختہ سڑک جاتی ہے۔ ناظرین، تورہم میں سیاحوں کے لیے ایک ہوٹل بھی قائم ہے۔ اس کی لگژری کوچز درہ خیبر تک چکر لگاتی رہتی ہیں۔ یہاں پہاڑی سلسلہ کبھی تو اتنا کشادہ ہو جاتا ہے کہ گزرگاہ 1.5 کلومیٹر ہوتی ہے اور کبھی اتنا تنگ کہ صرف 16 میٹر رہ جاتی ہے۔ یہاں کی ریلوے لائن عجائبات میں شمار ہوتی ہے، جو مسلسل سرنگوں میں سے گزرتی ہوئی انتہائی پیچیدہ راستوں اور پلوں کو پار کرتی ہوئی سرحد افغان تک پہنچتی ہے۔ درہ خیبر جس علاقہ میں واقع ہے اسے خیبر ایجنسی کہا جاتا ہے۔ یہ قبائلی علاقہ یاغستان کے نام سے مشہور ہے۔ قبائلی عوام اب تک اپنی علاقے کے قدیم روایات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے اپنے قانون اور دستور ہیں۔ ان کے تمام مقدمات اور معاملات قبائلی جرگوں میں طے کیے جاتے ہیں۔ خیبر ایجنسی اور تیرا کے 20 مقامات ایسے ہیں جنہیں مقامی لوگوں کے سوا اب تک کوئی نہیں دیکھ پایا۔ کسی بیرونی شخص کو وہاں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے اور نہ ہی قبائلی اپنے اندرونی معاملات میں کسی کی مداخلت کو پسند کرتے ہیں۔ ناظرین، خیبر ایجنسی میں تقریباً 4 لاکھ افراد آباد ہیں، جن کی اکثریت آفریدی قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، تاہم شنواری، ملاگوری اور شلمانی بھی اس علاقے کے باشندے ہیں۔ ان حریت پسندوں نے پورے 100 برس تک فرنگی حکمرانوں کے خلاف جہاد جاری رکھا۔ خیبر ایجنسی کی اصل اہمیت درہ خیبر ہی کے باعث ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں وسط ایشیا سے آنے والے حملہ آور اسی راستے سے گزر کر ہندوستان پہنچتے رہے۔ جمرود کے مقام پر اس درے کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے شاہراہ پر ایک خوبصورت محرابی دروازہ بنایا گیا ہے جسے باب خیبر کہتے ہیں۔ یہ دروازہ جون 1963 عیسوی میں بنا۔ باب خیبر پر مختلف تختیاں نصب ہیں جن پر اس درہ سے گزرنے والے حکمرانوں اور حملہ آوروں کے نام درج ہیں۔ جمرود میں ایک اونچے مقام پر مٹیالے رنگ کا قلعہ ہے جس کی شکل و صورت ایک بحری جہاز کی طرح ہے۔ سکھ جرنیل ہری سنگھ نلوا نے 1836 عیسوی میں درہ خیبر کی حفاظت کے لیے یہ قلعہ تعمیر کروایا تھا، لیکن اس کے دوسرے ہی سال مسلمان مجاہدین نے ایک معرکہ میں ہری سنگھ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ناظرین، تورہم افغان سرحد پر آخری پاکستانی چوکی ہے، جبکہ سرحد کے پار افغانی چوکی ڈکہ ہے۔ سکندر اعظم کی فوج کا ایک حصہ درہ خیبر کی راہ پکالوی، جو کہ موجودہ چارسدہ ہے، پہنچا۔ ایرانی شہنشاہ دارا کا گزر بھی ادھر سے ہوا تھا۔ محمود غزنوی، تیمور لنگ
جنگ بابر، اکبر، ہمایوں، جہانگیر اور احمد شاہ ابدالی کے مجاہدوں کے قدم بھی انہی سنگریزوں پر پڑے، اور سب سے بڑھ کر وہ برگزیدہ بزرگ بھی در خیبر ہی کے راستے بر صغیر میں وارد ہوئے جنہوں نے اس سرزمین میں اسلام کی روشنی پھیلائی اور جن کی کوششوں سے کروڑوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ناظرین، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بار در خیبر کا دورہ کیا۔ خیبر کے سرفروشوں نے حصول پاکستان میں قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس وقت ساری خیبر ایجنسی میں سکول اور کالج علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ وارسک اور باڑھ کی نہروں سے لاکھوں ایکڑ اراضی سیراب ہو رہی ہے۔ بجلی ہر جگہ پہنچ چکی ہے۔ اہل خیبر تجارت میں مصروف ہیں اور وہ اپنے پاکستانی بھائیوں کے شانہ بشانہ ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔